Dear students, now we discuss Qatl Khata. What is Qatl Khata? Whoever without any intention to cause death of or cause harm to a person causes death of such person, either by mistake of act or by mistake of fact, is said to commit Qatl Khata. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں قتل خطا کی مثال. Example of قتل خطا. Mr. A aims at a deer but misses the target and kills Mr. Z, who is standing by. Here, Mr. A is guilty of qatl khata. Second example is Mr. A shoots at an object to be a bear, but it turns out to be a human being. Here, Mr. A is guilty of qatl khata. مثال کے طور پہ ایک شکاری وہ کسی جانور کے اوپر جانور کی طرف فائر کرتا ہے اور بعد میں فائرنگ کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ جانور کے بجائے کوئی انسان کھڑا ہوا تھا اور اس کو غلطی سے گولی لگ گئی ہے تو یہاں پہ یہ اس نے قتل خطا کیا. مثال کے طور پہ وہ ہرن کے شکار پہ گیا اور اس نے ہرن کی طرف فائر کیا، لیکن اتفاقاً وہاں نزدیک کوئی شخص کھڑا ہوا تھا، گولی اتفاقاً اس شخص کو لگی تو یہاں پہ یہ اس نے قتل خطا کا ارتکاب کیا. پنشمنٹ آف قتل خطا. قتل خطا کی جو سزا ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 319 میں ہے. قتل خطا کی پنشمنٹ یہ ہے کہ whoever commits قتل خطا shall be liable to دیت. جو بھی قتل خطا کا ارتکاب کرے گا تو اسے دیت دینا پڑے گی. مزید یہ شرط ہے کہ where قتل خطا is committed by a rash or negligent act other than rash or negligent driving, the offender may in addition to دیت also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as a تعزیر. جہاں پہ ایسا عمل نیگلیجنس کی وجہ سے بھی اس نے کیا ہے تو ایسی صورت میں دیت کے ساتھ ساتھ اس کو 5 سال کی قید بھی ایز اے تعزیر کے طور پہ دی جا سکتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پنشمنٹ فار قتل خطا بار ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. وہ لوگ جو نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے قتل کرتے ہیں، یعنی عموماً وہ لوگ جو ایکسیڈنٹ میں دوسرے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو 10 سال تک کی سزا ایز اے تعزیر دی جا سکتی ہے. یہ حالات و واقعات دیکھ کر جج صاحبان جو ہیں وہ حالات کے سرکمسٹینسز کے مطابق اس کو سزا بھی دیتے ہیں. یہاں پہ دیت تو دینا لازمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی نیگلیجنٹ سے ڈرائیونگ کی ہے اور کیسز میں اگر دیکھا جائے کہ بہت ہی نیگلیجنس دکھائی ہے اس شخص نے ڈرائیونگ کے اندر، تو لہٰذا ایسے شخص کو جو ہے دیت کے ساتھ 10 سال تک کی قید بھی دی جا سکتی ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں قتل بالسبب. What is قتل بالسبب? Whoever without any intention cause death of or cause harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for the death of another person is said to commit قتل بالسبب. اس قتل بالسبب کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مسٹر اے unlawfully digs a pit in the thoroughfare but without any intention to cause death of or harm to any person. Mr. B while passing from there falls into it. Here Mr. A has committed قتل بالسبب. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا
کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے شہر کے اندر کسی مکان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہو یا اسی طرف کوئی غیر قانونی طور پہ گڑھا کھود دے، یعنی عام شارع میں روڈ پر بغیر اجازت کے اگر کوئی غیر قانونی طور پہ کوئی پٹ جو ہے اس کو کھود دے، تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس گڑھے میں گر جائے تو یہاں پہ گڑھا کھودنے والے نے قتل بالسبب کا ارتکاب کیا۔ قتل بالسبب کی جو پنشمنٹ ہے وہ دیت ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دوسری اس کی مثال ایسے دوں کہ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ روڈز کے اوپر جو روڈز کا جو تعمیری جو کام ہوتا ہے، روڈ کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ کام کرنے والے مزدوروں نے یا جو ان کا سربراہ ہے جس کی سپرویژن میں کام ہو رہا ہے، اگر ان لوگوں نے روڈ جب تعمیر ہو رہا ہو اس وقت انہوں نے بیریکیڈ نہیں لگائے اور اتفاقاً کوئی شخص ان کی اس غلطی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے ایکسیڈنٹ میں، تو لہٰذا یہاں پہ ان لوگوں نے قتل بالسبب کا ارتکاب کیا، اور قتل بالسبب کی جو سزا جو ہے وہ ہے دیت۔ اب دیکھیں punishment of qisas and its execution. The Holy Quran says, if anyone is slain wrongfully, we have given his heir authority to demand qisas or to forgive, but let him not exceed bounds in the matter of taking life. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 کے مطابق کہ اگر کوئی کسی کا بے گناہ قتل کر دے تو ہم نے اس کے قانونی ورثاء کو اس کا بدلہ لینے کا یعنی قصاص کا اختیار دیا ہے، اور قصاص کے اختیار کے ساتھ ساتھ ہم نے معاف کرنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ اب لیگل ایئرز آف وکٹم کے پاس یہاں پہ قتل کے بعد جو ہے وہ 3 چوائسز ہوتی ہیں۔ پہلی چوائس یہ ہے کہ ٹو ٹیک قصاص فرام دا کنوکٹ، وہ کنوکٹ سے جو ہے وہ قصاص لے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اکیوز کو جو ہے وہ معاف کر دے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اکیوز سے دیت لے۔ اب یہاں پہ 3 چوائسز ہیں لیگل ایئرز کے، یا تو وہ قصاص لے، یا پھر منع، یا دوسری فارم یہ ہے، دوسری چوائس یہ ہے کہ وہ اکیوزڈ کو اس کے ورثہ معاف کر دیں، اور تیسری چوائس لیگل ایئرز آف وکٹم کے لیے یہ ہے کہ وہ دیت جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے۔ ویلیو آف دیت، دیت کتنی ہوگی؟ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 323 کے تحت دیت جو ہے اسلام نے جو رکھی ہوئی ہے قرآن کے اندر، دیکھیں دیت جو ہے آپ فائنینشیل پوزیشن آف کنوکٹ کے فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں، آپ وکٹم کے بھی فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے دیت ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کنوکٹی جو قاتل ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے بھی آپ دیت ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر دیت کی جو ویلیو ہے وہ ہے 30,630 گرام آف سلور، یعنی 1 جولائی کو حکومت پاکستان ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے جس میں 30,630 گرام آف سلور کی ویلیو بتاتی ہے اس نوٹیفیکیشن میں، اور وہی جو اس سال کی دیت کی رقم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ اختیار ہے لیگل ایئرز کو کہ وہ کنوکٹ کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ دیت ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یا پھر مقتول کی بھی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ دیت ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن
دیت کی کم از کم جو رقم ہے وہ ہے 30,630 گرام آف سلور۔ اب دیکھیں کہ دیت جو ہے وہ انسٹالمنٹس میں بھی دی جا سکتی ہے، اس کی انسٹالمنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال تک کی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ کہ دیت کی رقم جو ہے وہ کنورٹ کو جو ادا کرنی ہے مثال کے طور پہ وہ ہے 26 لاکھ روپے، میں مثال دے رہا ہوں یہاں پہ، ٹھیک۔ اب اگر وہ یکمشت جو ہے 26 لاکھ روپے ادا نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ جناب میں دیت کی رقم جو ہے وہ میں 3 سال کے ایک ساتھ میں دوں گا، یعنی 3 سال کے قسطوں میں ادا کروں گا، اور جب تک دیت کی رقم مکمل طور پہ وصول نہیں ہو جاتی تب تک کنوکٹ کو جو ہے جیل کے اندر ہی رہنا پڑے گا جب تک کہ دیت کی رقم مکمل طور پہ وصول نہیں ہو جاتی 3 سال کے اندر۔ اسلام کے اندر دیت کی جو پہلی جو رقم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حدیث ہے کہ دیت کی رقم جو ہے 100 اونٹ کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1000 سونے کی دینار تھے فار دا پیپل آف ایجپٹ اینڈ سیریا، اور 12,000 سلور درہم تھے عراقیوں کے لیے، اور یہاں 200 cows are 200 pair of garments for concerned people۔ لیکن کرنسی کی ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ اسلامی ریاست کو اختیار ہے کہ وہ دیت کی رقم جو ہے وہ طے کرے، تو لہٰذا آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیت کی جو رقم ہے وہ ہے 30,630 گرام آف سلور، یعنی 30,630 گرام چاندنی 30,630 گرام چاندی کی جو رقم ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ پاکستان کے اندر دیت کی ویلیو ہے۔